الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آلہ وأصحابہ لنا مقتدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، ماہ ذی قعد جو کہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے اس ماہ مقدس کی گھڑیاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بہت سارے واقعات اس مقدس ماہ میں رونما ہوئے، لیکن آج جس موضوع کو میں نے اپنے خطبہ کا عنوان بنایا ہے وہ ہے بیت رضوان اور صلح حدیبیہ۔ 6 ہجری میں ماہ ذی قعد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی حوالے سے میں نے سورۃ الفتح اس کی آیہ مبارکہ نمبر 10 کا جو پہلا آدھا حصہ ہے وہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ آئیے پہلے الفاظ قرآنیہ کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یقیناً بے شک وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، یہ قرآن کے متن کا ترجمہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر 2 اہم باتوں کا ذکر کیا قرآن نے۔ نمبر 1، بیعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دی۔ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا مشکل ٹاپک ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ اور دوسرا، اللہ نے یہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ کی آل پاک کے افراد جن کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا اور پھر سب کے اوپر آپ کا ہاتھ تھا، اللہ نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہ مشکلات قرآنیہ میں سے ہیں دونوں ٹاپکس۔ پہلے آئیے ذرا اس کی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں، تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، یہ بیعت رضوان ہے کیا جس پر یہ قرآن کے الفاظ نازل ہوئے، اور اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ
کیوں پیش آیا، کیا معاملہ ہوا، اس کے تمام جو مشمولات ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بخوبی آگاہ ہیں کہ نبوت کے 13ویں سال جب حالات بہت بگڑ گئے مکہ مکرمہ کے اندر اور مسلمانوں کے لیے وہاں پر رہنا انتہائی مشکل ہو گیا، تو ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا۔ اب سن 13 نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آگے پیچھے یکے بعد دیگرے کچھ افراد، کچھ خاندان، کچھ لوگ وہ آنا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس گروہ کے ساتھ کس انداز میں گئے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر ہم سفر رہے، اور جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر رسول پہ جلوہ گر ہوئے۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ اب جب مدینہ طیبہ میں گئے، ایک فطری میلان ہوتا ہے انسان کے اندر، انسان کی جہاں سے مٹی ہو، انسان جہاں پیدا ہوا ہو، جہاں انسان کا بچپن سارا گزرا ہو، وہ گلیاں، وہ بازار، وہ جگہیں، وہ زمین، اس سے محبت انسان کی فطری ہوتی ہے۔ یہ آج آپ بھی محسوس کرتے ہیں، ہم بھی محسوس کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ جہاں انسان پیدا ہوا ہے، چاہے انسان دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ریاست کے ٹکڑے میں چلا جائے، لیکن جہاں وہ پیدا ہوا تھا، جہاں اس کا بچپن گزرا، جہاں اس کے سارے دوست احباب رہتے تھے، اس کے ساتھ اس کی وابستگی جو ہے یہ فطری ہے۔ کوئی کسی جگہ سے آیا، کوئی کسی جگہ سے آیا، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کوشش یہی ہوتی ہے کہ خاک وہیں پہنچے جہاں سے خمیر آیا تھا، یعنی کہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اب جب یہاں پر 5 سال اور کچھ اوپر عرصہ گزر گیا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، مقدس فضاؤں میں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ظاہر ہے ان کی ایک محبت تھی مکہ مکرمہ کے ساتھ۔ ایک عرصہ بیت گیا جو ہر نماز حرم میں ادا کرتے تھے، جو ہر روز دن میں کئی بار حرم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ اب وہ لمحے اور وہ گھڑیاں ذرا سوچیں نا آپ، کہ جس شخص کو ہر روز دیدار کعبہ نصیب ہوتا تھا، جس کو ہر روز دیدار حجر اسود نصیب ہوتا تھا، جسے ہر روز مقام ابراہیم کا دیدار نصیب ہوتا تھا، اب اس پہ تقریباً 6.25 سال گزر گئے، اس کی زیارت سے ابھی بہرہ ور نہیں ہوئے۔ تو دل میں تمنا تھی، لیکن ظاہر ہے اس ساری محبتوں کو قربان کس پہ کیا تھا؟ محبت رسول پہ قربان کیا تھا۔ اور دین یہی ہے، دین کی اساس یہی ہے کہ کعبہ بھی وہی ہے جو محبوب کا کعبہ ہے، شہر بھی وہی پسندیدہ ہے جو محبوب کا پسندیدہ ہے، لمحے بھی وہی پسندیدہ ہیں جو محبوب کے پسندیدہ ہیں۔ اگر محبوب رہے حرم میں، محبوب رہے مکہ میں، تو سیدنا صدیق اکبر جیسے لوگوں نے اپنے بے ہوشی تک کے لیے جان کے نذرانے دے کے بھی مکہ نہیں چھوڑا۔ آقا نے فرمایا ہے تو مکہ چھوڑا ہے، اگر آقا مکہ چھوڑ کے نہ جاتے، تاریخ یہ لکھتی آب زر کے ساتھ کہ ایک صحابی بھی اس ڈر سے مکہ چھوڑ کے نہیں گیا کہ ہمارے لیے گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ اگر مکہ چھوڑا ہے تو اس میں پہلے آقا کی محبت اور آقا کی اطاعت شامل۔ یہ اسلام کی بنیادی روح ہے، اور اس روح کو کبھی نہیں بھولنا۔ زندگی کے کسی لمحے پر اس بنیادی اسلامی اصول سے کبھی روح گردانی نہ کرنا، اور اگر کوئی آپ کو اس اصول سے دائیں بائیں کہیں لے جانا چاہے تو چاہے جتنا بڑا بھی وہ بات کر رہا ہو، علمی بات، اس کو مت سنیے گا، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیے گا، اس لیے کہ ساری کائنات کی جو اساس اور بنیاد ہے، جس پر ساری کائنات روٹیٹ کر رہی ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آقا مکہ میں ہیں، یہ لوگ مکہ میں ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یثرب کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، یہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ طیبہ میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ 1 سال 2 سال کاروبار مکہ میں سب چھوڑ دیے، رشتہ دار سارے مکہ میں سب چھوڑ دیے، برادریاں وہاں پہ سب چھوڑ دیں، یادیں آتی تھیں ان لمحوں کی، وہ یادیں چھوڑ دیں،
سب کچھ چھوڑ دیا، اس لیے کہ کہا آقا آپ یہاں راضی ہم یہاں راضی، آپ وہاں راضی ہم وہاں راضی۔ یہ اساس تھی، یہ بنیاد تھی دین کی، اور یہی سارا کچھ ہے۔ محبت رسول ہی سب کچھ ہے اور یہی دین ہے۔ من یطع الرسول، قرآن فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول سے وفاداری کرتا ہے اللہ سے بھی وہی وفاداری کرے گا۔ اطاعت کے کئی معنی لکھے گئے، اطاعت کا معنی صرف یہ کوئی فرما برداری نہیں ہے، اس کا معنی وفاداری بھی لکھا ہے اہل عرب نے۔ طاع کا معنی وفاداری، جس شخص نے رسول اللہ سے وفا نہیں کی اس نے اللہ سے بھی وفا نہیں کی، اور جس نے رسول اللہ سے وفا کی اس نے اللہ سے بھی وفا کی۔ اب دل میں کبھی کبھی فطری طور پر، بشری طور پر، یہ بشری تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے، یہ سوچ آتی تھی کبھی وہ لمحہ آئے، کبھی وہ گھڑی آئے، ہم دوبارہ حرم شریف میں جائیں، وہاں پر حرم کعبہ کے صحن میں جائیں، وہاں حجر اسود کا دیدار ہو جائے، مقام ابراہیم کی پرکیف فضائیں ہمیں نصیب ہو جائیں، لیکن زبان خاموش، اس لیے اگر محبوب یہاں رہنے پہ راضی ہے تو ہم کعبہ چھوڑنے کو بھی تیار ہیں، ہم یہیں راضی رہیں گے۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا۔ اب ظاہر ہے اللہ کے نبی کو جو خواب آتا ہے وہ وحی الہی کا ایک حصہ ہوتا ہے، نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے اور وہ وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا جی، جب خواب آیا، آقا کریم علیہ السلام خواب میں کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ہم حرم میں ہیں اور ہم عمرہ ادا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے حل کروایا ہے، کچھ نے جو ہے وہ اپنے بال منڈوائے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی قربانیاں اور اپنے جانوروں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے خواب دیکھا، اور صبح آتے ہی آپ نے بڑی خوشی خوشی کے ساتھ آ کر صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا میرے صحابہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر بھی ہو جائے۔ اب یہ فرمانا تھا تو سبحان اللہ، وہ جدائیوں والے چہرے جنہیں 5 سال گزر چکے تھے، پونے 6 سال گزر چکے تھے، جدا ہوئے اس حرم مکہ کی سرزمین سے اور اللہ کے گھر سے، ان کے تو آوازوں سے اللہ کی عظمت اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں، کہا آقا ہم تیار ہیں۔ اب انتخاب ظاہر ہے آقا نے فرمانا تھا تم چلو فلاں 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 فلاں۔ آقا کریم علیہ السلام نے 1400 صحابہ کا انتخاب فرمایا، 1400 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا آپ نے انتخاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا جس کے پاس بھئی کوئی جانور ہے وہ جانور بھی لے لے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے کچھ زیادہ راہ ہے وہ اپنا لے لے، اور تیار ہو جاؤ، ہم فلاں دن یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ سارے گھروں میں خوشیاں ہیں، اور وہ جو 6 سال سے اپنے گھروں سے دور تھے، حرم سے دور تھے، اس علاقے سے دور تھے، عمرے سے محروم تھے، اب وہ سارے کے سارے خوشی خوشی تیاری کر رہے ہیں۔ اور پھر کمال بات یہ ہے انسان کا اپنے طور پہ الگ عمرہ کرنا اور بات ہے، محبوب کے ساتھ عمرہ ادا کرنا کچھ اور بات ہوا کرتی۔ اب یہ ذوق بھی تھا، یہ شرف بھی تھا، اب اس کے لیے وہ سارے تیار ہو رہے ہیں۔ سفر کا آغاز ہو گیا، ظاہر ہے یہاں کچھ لوگ بستے تھے، انہوں نے فوری طور پہ یہ پیغام وہاں مکہ والوں تک بھی پہنچا دیا، قریش مکہ تک بھی پہنچا دیا، ان کفار تک بھی پہنچا دیا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، لگتا یہ ہے کہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے 1400 مسلمانوں کا لشکر جرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا ہے، اور اب ان قریب تم پہ حملہ کرنے والے ہیں اور تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے جیسا پیغام پہنچایا گیا تھا، اب ظاہر ہے دشمنی تو آلریڈی ایک تھی، نظام ایک چل رہا تھا، یہاں اللہ کا پیغام تھا، وہاں بتوں کا پیغام تھا، یہ ایک رسول اللہ کو ماننے والے تھے، وہ کئی خداؤں کے ماننے والے تھے، رقابت ازلی اور ابدی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے اس بات کو فوراً محسوس کیا اور کہا کہ اب اگر یہ آئے تو ہم ان کا ایسا حال کریں گے کہ دنیا میں رہتی دنیا تک ان کی ہم مثال بنا دیں گے کہ ان کا ہوا کیا اشد، یہ بہانہ عمرہ کا بنا کے آ رہے ہیں، حقیقت میں یہ مکہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تشریف لے آئے، اور ایک مقام تھا، یہ مکہ شریف سے تقریباً کوئی روایات میں لکھا ہے کہ 9 کلومیٹر تک، 9 میل تک لکھا ہے، کلومیٹر نہیں میل کا لفظ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ
ایک کنواں تھا جس کو لوگ حدیبیہ بولتے تھے، اسی سے یہ حدیبیہ مشہور ہوا، کنواں تھا۔ عام طور پہ پہلے یہ تھا کہ جہاں جہاں کوئی کنواں ہوتا تھا، پانی کا نظام تو کنویں اور باولیوں سے ہوتا تھا، تو جہاں کوئی وہاں بستی آباد ہوتی تھی تو اس کا نام اسی کنویں کی بنیاد پہ پڑ جاتا تھا۔ جیسے بدر ہے، غزوہ بدر ہم کہتے ہیں، تو وہ بدر بھی ایک وہاں کنواں تھا، اسی نام سے پھر بعد میں بستی ڈیولپ ہو گئی۔ یہ حدیبیہ جو بستی ہے یہ بھی یہاں ایک کنواں تھا جس کا نام حدیبیہ تھا، اور پھر یہاں لوگ آباد ہوئے تو یہ بستی حدیبیہ بن گئی۔ اب جب یہاں پہنچے، یہاں پڑاؤ کیا، اب وہاں سے لوگوں کے پیغامات ان کو بھی آنے شروع ہو گئے کہ خبردار اگر تم نے مکے میں آنے کی جسارت کی تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، اور دھمکی امیز جو ہیں وہ خطوط ان تک پہنچنے شروع ہو گئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ آقا کریم علیہ السلام نے مشاورت بلائی، اپنی مجلس شورا کو بلایا، مشاورت کی کہ کیا کیا جائے۔ تو سب نے یہ طے کیا کہ پہلے کسی ایک شخص کو یہاں سے بھیجا جائے جو آپ کا پیغام لے کے جائے کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، نہ ہم یہاں جنگ چاہتے ہیں، نہ ہم کوئی لڑائی چاہتے ہیں، ہم تو محض بس عمرے کے لیے آئے ہیں اور بڑی خاموشی کے ساتھ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت خراش بن ربیعہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتخاب کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خراش اپنی اونٹنی پہ سوار ہو جاؤ اور مکے چلے جاؤ اور ان سے جا کے ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ تمہیں جس نے بھی بتایا اس نے غلط بتایا اور غلط فہمیاں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی۔ ہم کسی بھی لڑائی یا جھگڑے کے ارادے سے یا قبضے کے ارادے سے نہیں آ رہے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ اور مدت مدید گزر گئی، 6 سال کی، ہمیں حرم کی حاضری نصیب نہیں ہوئی، تو ہم وہاں آنا چاہتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ عمرہ کے مناسک ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے اونٹ پہ سوار ہوئے اپنی سواری پر اور تشریف لے گئے۔ جو ہی ان کو پتہ چلا کہ حضرت خراش آ رہے ہیں، ان لوگوں نے سب سے پہلے تو کفار مکہ نے آپ کی اونٹنی کو یہاں سے آپ کو اتارا نیچے اور ان کی اونٹنی کو وہیں پہ قتل کر دیا تلوار کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ آپ کے در پہ ہو گئے۔ تو حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ وہاں سے دائیں بائیں کہیں نکلے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہ واپس کم از کم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغام تو پہنچا دوں، میں تو آیا تھا۔ اب یہ بڑا ظلم تھا، حالانکہ سفارتی تعلقات میں یہ بات طے تھی زمانہ جاہلیت میں بھی کہ جو سفیر ہوتے ہیں ان کو کبھی کچھ نہیں کہا جاتا۔ یہ بیسیکلی بنیادی پرانا اصول ہے۔ سفراء جتنے بھی تھے، سفیر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک میں جو کسی ملک کا تعین ہوتا ہے اس میں اگرچہ ان کی باہمی جتنی بھی دشمنی ہو تو سفیر کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، نہ اس پہ کوئی حملہ اور اٹیک کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے، یاد رکھیے اسلامی اصول ہے، اور یہ اصول ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ اب انہوں نے اس کو بھی خیال نہ کیا، سفیر کے ساتھ زیادتی کرنے کی اور قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ وہاں سے اپنی جان بچاتے ہوئے واپس پہنچے حدیبیہ اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، میرا اونٹ بھی انہوں نے قتل کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن میں وہاں سے جلدی سے نکلا اور یہاں تاکہ آپ تک پیغام پہنچا سکوں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کفار اس بات سے لگتا ہے کہ بعض واپس آنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر، میری خواہش ہے کہ تم عرب کے بڑے ہو، تم عرب کے بڑے مضبوط اور طاقتور نڈر قسم کے تم پہلوان ہو اور لوگ تمہارا خیال اور لحاظ بھی بہت کرتے ہیں، تم جاؤ اور وہاں انہیں مذاکرات کی دعوت دو اور دیکھو ان سے یہ بات کرو، نیگوسیشن کرو ان سے کہ ہم اس لیے نہیں آئے، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بستہ عرض کی سبحان اللہ، کیا یہ عظیم لوگ تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں طبعاً ذرا سخت ہوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں ابھی چلا جاؤں گا، لیکن میری طبیعت میں تھوڑی سی سختی ہے، لیکن یہاں تو ہم نے معاملہ ٹھنڈا کرنا ہے۔ جب معاملہ ٹھنڈا کرنا ہو تو کسی ٹھنڈے مزاج آدمی کو بھیجنا چاہیے۔ میں چلا تو جاتا ہوں لیکن مبادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طبیعت بھی مچل جائے اور وہ کوئی ایسی بات کریں اور معاملات قابو میں نہ رہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے عمر ہمیشہ ننگی تلوار ہی رکھتا ہے اپنے پاس، تو معاملات اور نہ خراب ہو جائیں۔
آپ نے فرمایا میرے عمر نے سچ کہا۔ آپ نے فرمایا پھر عمر تمہارا کیا مشورہ ہے، اس بڑے کام کے لیے، اس بڑے مقصد کے لیے کس کو بھیجا جائے جو آپ میں سب میں بڑے نرم مزاج کا مالک ہو؟ تو تمام صحابہ نے عرض کیا وسلم اگر آپ سب سے پہلے تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں۔ تو سب نے کہا یا رسول اللہ وسلم اس کے لیے وہ انسان ہونا چاہیے جو کفار مکہ میں بڑا عزت والا بھی ہو، خاندانی اعتبار سے اس کی بڑی رسپیکٹ بھی کی جاتی ہو، عزت بھی کی جاتی ہو، وہ صاحب مال بھی ہو، دولت مند بھی ہو، صاحب ثروت بھی ہو، اور طبیعت بڑی دھیمی رکھنے والا انسان ہو۔ تو اس کے لیے حضرت عثمان غنی سے بڑھ کے کوئی آدمی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تم نے بالکل درست کہا۔ آپ نے فرمایا عثمان تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جیسے فرمائیں گے بھیجیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ ہم نے تو جان اس روز سے آپ کے نام کر دی ہے جس دن پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن کے بعد اب جان ہماری جان نہیں رہی، یہ جان اب آپ کی ہو چکی ہے، آپ کی امانت ہے۔ آپ یہ مت سوچئے، خیال کیجئے کہ ہمیں کوئی ڈر ہوگا کہ ہمیں لوگ قتل کر دیں گے اور ہم وہاں دشمنوں میں جانے لگے ہیں۔ آقا جان آپ کے نام پہ فدا ہے، اگر آپ بھیجیں گے اور فدا ہو جائے گی تو پھر واہ 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 بات ہو جائے گی۔ کہا جی حاضر۔ حضرت عثمان غنی اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور گئے۔ حضرت عثمان غنی کا اسلام لانے سے پہلے بھی خاندانی روایات کی بنیاد پہ بڑا مقام تھا اور ان کا بڑا احترام تھا، اور یہ انتہائی بڑی سپر طبیعت کے اور مزاج کے مالک تھے۔ جب وہاں گئے کفار مکہ میں سے سردار آگے بڑھے، انہوں نے کہا خبردار اگر کسی نے کوئی آواز بھی نکالی، تلوار تو دور کی بات، عثمان غنی آیا ہے، یہ بڑے گھر کا ہے اور انتہائی دور جاہلیت میں بھی انتہائی با کردار انسان تھا، سب لوگ اپنی زبانوں کو بھی نہیں کھولیں گے۔ عثمان غنی آئے، آپ نے ان سے بات چیت کی اور آپ نے فرمایا میری خواہش ہے آپ اپنی طرف سے کوئی بندہ بھیج دیں، وہ بھی وہاں چلا جائے اور وہاں گفتگو ہو جائے، بات چیت ہو جائے، ان کی طرف سے میں آیا ہوں، یا ہم دونوں یہاں بیٹھ جائیں، کوئی بات کر لیں، ہم اس مقصد کے لیے آئے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ تو وہاں تمام کفار مکہ نے یہ کہا اے عثمان غنی کس لیے آپ لوگ آئے؟ کہا ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ اے عثمان غنی ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تمہارا پہرا دیں گے، ہم تمہارا خیال کریں گے، تمہیں پورا پروٹوکول دیں گے، آؤ تم عمرہ ادا کر لو، باقیوں کو تم چھوڑو، تم عمرہ ادا کر لو اور تمہیں پوری عزت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ تمہیں عمرہ کرایا جائے گا، تم ہمارے پہلے قبیلے کے بڑے رہے ہو اور تمہارا بڑا شرافت میں نام ہے، آؤ تم حرم کا یہاں پہ طواف کر لو، عمرہ ادا کر لو، تمام مناسک عمرہ ادا کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جو تاریخی جملہ وہاں بولا اس کو تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا اور آپ کے اور میرے لیے قیامت تک کے لیے اس وفاداری کا ثبوت بن گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں کعبے کو بھی کعبہ اس لیے مانتا ہوں کہ میرے محبوب نے اس کو کعبہ کہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں میرا محبوب وہاں پہ ہو اور میں عمرہ ادا کر لوں؟ میں کس عمرے کو، یہاں اس عمرے کو میں نہیں مانتا، میں تو عمرہ بھی وہی مانتا ہوں جو مصطفیٰ کی غلامی میں ادا کیا جائے۔ اچھا اسی دوران کافی وقت گزر گیا، بات چیت ہوتی رہی، معاملات طے ہوتے رہے، وقت بہت زیادہ بیت گیا۔ جب آپ کی واپسی نہیں ہوئی تو ایک افواہ پھیل گئی، چونکہ جس کمرے میں مذاکرات ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، وہاں کئی گھنٹے گزر گئے، حضرت عثمان غنی باہر تشریف نہیں لائے، تو وہاں پہ جو مظلوم مسلمان رہتے تھے وہاں پر بیچارے غلامی کی حیثیت میں انہوں نے یہ پیغام بھجوایا کسی طریقے سے کہ جی حضرت عثمان غنی ابھی تک باہر نہیں آئے، لگتا یہ ہے کہ نعوذ باللہ انہیں اندر ہی کمرے کے اندر انہیں شہید کر دیا گیا ہے، غرفہ میں انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جب یہ بات وہاں پہنچی تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جانتے ہیں، جو یہ بتا سکتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، قیامت کس دن آئے گی، ان لوگوں کے حالات کیا ہوں گے، جو کئی 1500 سال بعد نہیں قیامت تک کی باتیں بتا سکتے ہیں، انہیں 9 میل تک پتہ نہیں تھا عثمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ہر معاملے میں حکمت ہوتی ہے، امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہم تک ایک خبر پہنچی ہے کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، کیا تم میرے ساتھ
اس بات کا وعدہ اور بیعت کا معاملہ کرتے ہو کہ ہم یہاں سے اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک عثمان غنی کا ہم قصاص نہ لے لیں؟ سارے صحابہ آگے بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں جب تک ہم عثمان غنی کے خون کا قصاص نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب ایک درخت تھا جسے کہا جاتا ہے شجرہ ہے بیت رضوان، کیکر کا درخت بتایا جاتا ہے کہ وہ درخت تھا، اس کے نیچے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے اپنا ایسے ہاتھ رکھا، صحابہ کرام آگے بڑھے باری باری، اور کئی صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے 3 بار بیعت کی، شروع میں کی، درمیان میں کی، آخر پہ کی۔ آپ نے پوچھا تم بار بار بیعت کیوں کر رہے ہو؟ آقا ہمیں تسلی نہیں ہو رہی، ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بار بار اس لیے بیعت کر رہے ہیں ہماری جانیں بھی چلی جائیں گی، عثمان غنی کا خون کا بدلہ لے کے یہاں سے جائیں گے۔ یہ محبت تھی، یہ وفاداری تھی۔ اب آپ نے ہاتھ جب رکھا، سارے صحابہ کرام ہاتھ رکھ رہے ہیں، جب سب کے ہاتھ سب کی بیعت ہو چکی، آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ آقا کریم نے اپنے ہاتھ کو کیا فرمایا؟ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس بیت رضوان میں جیسے تم سارے شامل ہوئے ہو، آج اس بیت میں میرا عثمان بھی شامل ہے۔ آپ نے خود اپنا بایاں ہاتھ اس دائیں ہاتھ میں دیا اور فرمایا یہ ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ نے وہ بھی بیعت میں دیا اور آپ کو بھی بیعت میں شامل کیا۔ لیکن اسی دوران کیا ہوا کہ آپ کی واپسی ہوتی ہے، سب نے جو ہی دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے، واپس آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے سارا یہ قصہ اور واقعہ بیان کیا، صحابہ نے بتایا کہ ہم تو تمہاری بیعت لے چکے تھے اور یہ معاملہ ہو چکا تھا۔ اور عثمان غنی کے مناقب میں پڑھ رہا تھا، آپ ساری زندگی جو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ وفاداریاں کرتے رہے نا، مسجد نبی کی جگہ خرید دی، حجرے خرید کے دیے، کنویں خرید کے دیے، مسلمانوں کے لیے غلام آزاد کروائے، کیا کیا آپ نے اسلام کے لیے جب قحط پڑا تو پورا 100 اونٹ لدا ہوا اناج کا مسجد نبوی کے سین میں رکھ کے فرمایا بلال جاؤ چبوترے پہ چڑھ کے اعلان کر دو جس کو جو اناج چاہیے یہاں مسجد نبوی کے سین سے فری میں لے جائے۔ یہ ساری وفاداریاں کس لیے تھیں؟ آپ نے فرمایا جب مجھے وہ بات یاد آتی ہے میرا دل کرتا ہے یہ سامان تو عثمان کچھ نہیں ہے، میرا سارا خاندان بھی قربان ہو جائے، کہ جب آقا نے فرمایا تھا لوگو یہ مجھ محمد کا ہاتھ نہیں، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، کہا یہ میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ آئے، آپ نے فرمایا عثمان بتاؤ کیا معاملہ ہوا؟ کہا حضور ابھی عروہ آنے لگا ہے کہ ان کی طرف سے ایلچی مقرر ہوا ہے، سفیر مقرر ہوا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عروہ آئے، گفت و شنید ہونے لگی، معاملات طے ہونے لگے، بات چیت ہونے لگی، اور اس دوران حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ چچا تھا عروہ، انہوں نے دوران بات تھوڑا سا کوئی ہاتھ آگے بڑھایا داڑھی کی طرف، حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ خبردار اپنا ہاتھ پیچھے کر لیجئے، آپ کو پتہ نہیں تمہارے ناپاک ہاتھ ہیں اور ہمارے محمد کی داڑھی تو پاک داڑھی مبارک۔ وہ ڈر گئے۔ اس کے بعد وضو کا وقت ہوا، جب وضو کے لیے پانی لایا گیا، کسی ایک صحابی نے وضو کا قطرے کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا۔ آقا 2-3 دفعہ آپ نے لعاب دہن گرانا چاہا، صحابہ آگے بڑھ گئے اور اپنے ہاتھ میں ایسے لعاب دہن لے لیا۔ عروہ یہ سارے معاملہ دیکھتا رہا۔ عروہ نے کہا جی میں واپس جانا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں واپس لوٹوں گا۔ عروہ جب واپس گیا تو یہ پرانا سفیر تھا، کفار مکہ کی طرف سے کیسرا کے پاس بھی جاتا تھا، روم والوں کے پاس بھی جاتا تھا، باقی لوگوں کے پاس بھی، ممالک میں کئی جگہ پہ بطور سفیر پہلے منتخب تھا۔ اس نے جا کے کفار مکہ کے سارے سرداروں کو بلایا، اس نے کہا میری بات مانو، چپ کر کے صلح کرو۔ ان کا کیا ہوا؟ تو بھی مروب ہو گیا؟ اس نے کہا میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، روم اور ایران کے شہنشاہوں کے پاس بھی گیا، لیکن جو وفاداری میں نے آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں دیکھی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ وہ وضو کرتے ہیں تو پانی کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے، پانی قطرے لے کر اپنے چہروں اور جسموں پہ مل لیتے ہیں، اور اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن گراتے ہیں تو یہ ہاتھوں پہ لعاب دہن لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور اگر کوئی بات کرتے ہوئے تھوڑی آواز بلند کرتا ہے تو آگے ہمارا بھتیجا کہنے لگا، عروہ ہمارا بھتیجا مغیرہ جو شعبہ کا ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، وہ آگے بڑھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا چچا جان
خاندانی تعلقات بعد میں ہیں، مصطفیٰ کی ذات پہلے۔ علی مرتبت سامعین، اب یہ وہ معاملہ تھا جب یہ ساری بات ہوئی، اس نے کہا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کہا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں اور ہمیں کعبے کے رب کی قسم، میں نے ایسے ہی صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کا صلح کر لیجیے، ان کا معاہدہ کیا طے کیا جائے، واپس آئے۔ اب پوائنٹس لکھے جا رہے ہیں، یہ میں جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر اس جیسا معاہدہ کسی نے آج تک نہ کیا ہے اور نہ شاید کوئی کر سکے۔ ظاہری طور پر ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ مسلمان اب واپس چلے جائیں، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، عمرہ کریں گے اور صرف 3 دن کے لیے رہنے کی اجازت ہوگی۔ حضرت علی کو حکم ہوا کہ علی تم معاہدے کی شرائط لکھو۔ جب یہ بات ہوئی حضرت عمر پھر قریب ہوئے، رسول اللہ کی لکھوا رہے ہیں، ہم یہ نہیں لکھیں گے۔ حضور نے فرمایا اس کو دیا عمر چپ کر جا، فرمایا علی لکھ، علی لکھو۔ اور اس سے پہلی جو بڑی بات ہے، حکمت دیکھیے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب لکھا گیا نا تو ان کی طرف سے کفار کے نام لکھے گئے، ہماری طرف سے اس لشکر اسلام کی طرف سے ظاہر ہے بانی اسلام اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک لکھا گیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فوراً عروہ نے اعتراض کر دیا کہ جناب آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں، ہمیں اعتراض رسول اللہ پہ ہی تو ہے، آپ لکھے میں محمد بن عبداللہ، رسول اللہ ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت علی نے قلم واپس کر لیا، کہا جس قلم سے رسول اللہ لکھا ہے اس قلم سے میں رسول اللہ پہ کاٹا نہیں لگا سکتا، میں تو محمد رسول اللہ ہی لکھوں۔ سرکار نے قلم خود پکڑا، رسول اللہ پہ ایسے کراس لگایا، کاٹ دیا اور خود لکھ دیا محمد بن عبداللہ۔ اندازہ کریں یہ کیا لیول تھا، یہ کیا سیرت تھی۔ آج ہم کہتے ہیں جی بات چیت ہو، گفتگو ہو تو کیا اوپر نیچے، یہ ہر ایک اپنے جگہ پہ ڈٹ جاتا ہے۔ آقا کریم اسلام نے کیا کیا، آپ نے اس منصب سے بھی نیچے اتر آئے، رسول اللہ کا منصب۔ آپ نے فرمایا لکھ دو محمد بن عبداللہ، جس پر بڑے لوگ پریشان ہوئے۔ دوسری شرط کیا رکھی، اگر تمہاری طرف سے کوئی تمہارا بندہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس مدینے آ جائے گا تو ہم واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس نے پھر ہلا دیا صحابہ کرام کو، مسلمان ہے بیچارہ، وہاں سے بھاگ کے آیا مدینہ منورہ میں، تو اگر یہ چاہیں گے ہم پھر واپس کر دیں۔ فرمایا لکھ دو علی۔ تیسرا پوائنٹ یہ لکھا گیا کہ اگر کوئی ہمارا شخص یا تمہارا آدمی مدینہ سے مکہ آ جائے گا تو ہم اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ گویا ایسی شرائط تھی کہ مسلمان بھاگ ہی جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں یہ شرط بھی قبول ہے۔ اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اتھرو بہ رہے تھے، بیڑیاں ڈلی ہوئی تھیں، اور وہ ادھر سے بھاگ کے ادھر آئے تھے کہ آقا آئے ہوئے ہم یہاں سے مدینہ چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ابو جندل دیکھیں یہ مکہ سے بھاگ کے آیا مسلمان ہے، اس کو اب ہمیں واپس کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جندل واپس چلا جائے۔ روایات میں لکھا ہے صحابہ دھاڑے مار کے رونے لگے، اور حدیبیہ کا پورا مقام ایک ماتم کی سب بچھا کے بیٹھ گیا تھا کہ ہمارا بھائی آیا تھا اور ہمارے دعوے پہ آیا تھا کلمہ پڑھ کے، اب اس کو بیڑیاں ڈال کے کافر پھر واپس لے جا رہے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں۔ حضرت عمر کی طبیعت میں بڑی جھونچالی آئی، فرمایا عمر تیرے رب کی یہی مرضی ہے، اس کے ثمرات تم بہت اچھے دیکھو گے۔ نبی دیکھتے تھے آگے معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ساری شرائط مان کر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اپنے جس نے حل کروانا ہے حل کروا لے، جس نے سر منڈوانا ہے منڈوا لے، اور یہیں پر اپنے جانوروں کے جو تمہارے موجود ہیں ان کی قربانیاں کر لے۔ صحابہ کرام میں ہمت نہیں ہوئی۔ روایات میں لکھا ہے آپ نے ام سلمہ کو گلا دیا، فرمایا میں نے انہیں کہا انہوں نے ابھی تک قربانیاں نہیں کی، اور ام سلمہ نے کہا آقا یہ آپ کے بڑے وفادار ہیں، یہ اندر سے بڑے ٹوٹ چکے ہیں، یہ بڑے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور حضرت جندل والا واقعہ تو انہیں ان کے ذہن سے اتر ہی نہیں رہا، اور مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا کہ کیسے وہ روتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کو ذرا بیٹھ کے تنہائی میں سوچئے گا کہ ایک شخص آپ سے وفاداری کرنے کے لیے غیروں سے دوڑ کر آپ کے پاس آیا ہو اور آپ اسے واپس کر دیں۔ ظلم کے لیے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے،
بہت مشکل بات ہے۔ تو آپ کی زوجہ نے ام المومنین نے عرض کی حضور یہ آپ سے وفاداریاں بڑی رکھتے ہیں، یہ تو آپ کے تھوک اور لعاب دہن کو نیچے نہیں گرنے دیتے، تو یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ تو اپنے گلوں کو کٹوا دیں آپ کے حکم پر، اصل میں یہ بہت رنجیدہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ام سلمہ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خود اپنی یہاں جانور کی قربانی کریں، جب یہ دیکھیں گے نا ان کو میں نے دیکھا ہے جو آپ کرتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں۔ کیا ایمان ہے ان لوگوں کا، کیا سلام ہے ان عظیم ہستیوں کو۔ آپ نے جب قربانی کی تو سب نے اپنی قربانیاں شروع کر دیں، واپس آئے اور اس کا نتیجہ وقت ہو گیا، میں جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں صلح حدیبیہ کا جو ذیقعدہ کے اندر ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ صرف 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کی برکت سے مسلمانوں کو فتح مکہ کی نوید سنا دی تھی۔ سامعین، آج یہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور خاص طور پہ امت مسلمہ اور جو ہمارے 54-56 ممالک جتنے بھی بنتے ہیں، آج جس مشکلات کا ہم شکار ہیں، تو ہم اس پلیٹ فارم سے اور اس منبر رسول سے عرض کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کو ضرور پڑھیے، صلح حدیبیہ کو ضرور پڑھیے، تاکہ امت مسلمہ کا جو شرازہ بکھرا پڑا ہے پوری دنیا کے اندر اور ہر جگہ مسلمان رسوا ہے، شاید نہیں یقیناً اگر ہم اتباع رسول میں اور اطاعت رسول میں ان ریاستی اصولوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ہم مسلمانوں کے بکھرے ہوئے شرازے کو انشاءاللہ پھر دوبارہ سے ہماری عظمت رفتہ میں نصیب کر دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں وما علینا الا البلاغ۔